جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے، تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں، بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی، اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے، یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں، کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا، تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے.